قرآن اور صاحب قرآن کی توہین اور گستاخی کے واقعات پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ کیا بلاسفیمی کے یہ واقعات آپ کو پریشانی، غم یا غصے میں مبتلا کرتے ہیں؟ یا آپ پر مسلمانوں کی یہ بے بسی دیکھ کر ندامت و افسوس کی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ اگلے 4 منٹ میں ممکن ہے کہ آپ کے یہ سوئے ہوئے احساسات جاگ جائیں، اس لیے ذرا غور سے سنیے۔ سویڈن میں آپ اس کتاب کو جلا سکتے ہیں اور آپ کو پولیس کی مکمل پروٹیکشن حاصل ہوگی، کیونکہ وہاں پر ہر انسان کو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اور اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ اس لیے سویڈن میں ٹرکش ایمبیسی کے باہر پولیس کے پہرے میں قرآن پاک کو جلایا گیا۔ مغرب کی آزادی، اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کے نعرے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت اور سچائی کا پول کھولنے کے لیے ایک 34 سالہ سرپرہ شخص ایک مقدس کتاب لیے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر بھی پہنچ گیا۔ اسٹاک ہوم پولیس کی فورس نے اسے بھی گھیر لیا، لیکن پروٹیکشن کے لیے نہیں بلکہ اسے روکنے کے لیے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں آج جو مقدس کتاب تھی اس کا نام قرآن مجید نہیں تھا بلکہ توریت تھا۔ اس شخص نے بعد میں اپنا اسٹیٹمنٹ دے کر یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی اسکرپچر کو جلانے کے حق میں نہیں ہے اور وہ صرف چیک کرنے کے لیے کتاب کو جلانے کی دھمکی دے رہا تھا، اور اس کا جلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ وہ تو صرف ریئلٹی اور اصلیت کو سامنے لانا چاہتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید کا ایک نام ہے فرقان، جس کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی، الگ الگ کر دینے والی، ڈیفرنشیٹ کرنے والی۔ اور قرآن پاک نے مغرب کے اس باطل نظریہ آزادی اظہار رائے کو بھی دنیا کے سامنے اس واقعے کے ساتھ کھول کر رکھ دیا، پوری طرح انکور کر دیا۔ پچھلے دنوں دنیا نے سویڈش وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو بھی دیکھا جو اس بلاسفیمی کے واقعے کی اس توہین آمیز فعل کے دفاع کے لیے پبلکلی سامنے آئے اور کہا کہ اگرچہ وہ اس کے حامی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ فریڈم آف اسپیچ اور آزادی اظہار ہے، اس لیے وہ اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو اب کیا ہوا؟ کہاں گیا آپ کا نظریہ آزادی اظہار رائے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کہاں ہے؟ اصل میں جس فریڈم اور آزادی کی بات آپ کرتے ہیں وہ در حقیقت فریڈم آف ہپوکریسی، منافقت کی آزادی ہے۔ دنیا نے مسلمانوں کے لیے فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادی اظہار کے الگ اصول بنائے رکھے ہیں اور باقی دنیا کے لیے الگ ہے۔ ہم مسلمان تو کسی بھی مقدس کتاب یا اسکرپچر کو جلانا مکمل طور پر ناقابل قبول سمجھتے ہیں، کیونکہ مسلمان اصل توریت کو بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہی مانتے ہیں، اور کسی بھی مذہبی کتاب کو جلانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، ایک گھٹیا فعل ہے، غیر انسانی فعل ہے۔ لیکن یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اور یہ منافقت مغرب میں کیوں نظر آتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ایک ڈنڈے سے زیادہ کچھ نہیں، جو مسلمانوں کو سپریس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی ڈنڈا کفر اور لبرلزم کے ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان تمام ممالک نے آزادی اظہار رائے کو تو ایسا مقدس بنا کر رکھا ہوا ہے جیسے یہ ان کے ایمان اور عقیدے کا کوئی مین پلر ہے، لیکن جہاں بات خود ان پر آتی ہے تو آزادی اظہار رائے ایک سخت ترین کرائم بن جاتا ہے، اس کے لیے سخت سزائیں رکھی ہوئی ہیں۔ سویڈن کے قانون کے مطابق بادشاہ کی انسلٹ کرنے پر 2 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ فرانس میں پرچم کی توہین کی سزا 6 ماہ کی جیل ہے۔ جرمنی میں جرمن فلیگ کی توہین پر 3 سال، ڈنمارک میں ملکی پرچم کی توہین پر 2 سال کی قید ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ فرانس میں ہولوکاسٹ پر پوچھ گچھ کرنا، اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا، آپ کو 1 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک سکتا ہے۔ یہ ہپوکریسی، منافقت کی بدترین مثال نہیں تو اور کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا کے لبرل ممالک نے یہ سزائیں ختم کر دیں تو پھر انہیں مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کی پرمیشن مل جائے گی، انہیں ہم اجازت دے دیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن ایسے شرانگیز توہین آمیز نظریے اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کو ہرگز پرمٹ نہیں کرتا، اور ہر ایسے کام سے روکتا ہے جو زمین میں فیوڈ یعنی فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ قرآن صرف آزادی اظہار خیر کی اجازت دیتا ہے، قرآن میں آزادی اظہار شر کی کوئی اجازت نہیں۔ اس لیے قرآن مسلمانوں کو بھی پابند کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں۔ کسی کافر کا ایمان نہ لانا ایک الگ بات ہے، قرآن کے میسج کو سمجھنے کے لیے کوشچن کرنا، سوال کرنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن توہین اور گستاخی بالکل الگ چیز ہے۔
آپ ایک دوسرے کی انڈیویجول رسپیکٹ کے ساتھ اختلاف رائے ڈیبیٹ کریں، آپ کو اس کی اجازت ہے. آپ کو علمی جواب دیا جائے گا، مضمون کا جواب مضمون سے، کتاب کا جواب کتاب سے. لیکن گالی گلوچ، توہین اور گستاخی سے ڈیبیٹ اور اکیڈمیا کی سطح پر نہیں نمٹا جاتا، بلکہ لا اور قانون کی سطح پر نمٹا جاتا ہے. اور اسلامی لا میں توہین و گستاخی قابل سزا جرم ہے. قرآن کو نہ ماننے والے اور انکار کرنے والوں کو تو خود قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ڈیوائن ریولیشن آسمانی کتاب نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسا کلام لے آؤ، خواہ وہ ایک ہی صورت کیوں نہ ہو، جس نے آج بھی اپنے ناقدین کو لاجواب کر رکھا ہے. اور جب وہ قرآن کے چیلنج کو آنسر نہیں کر پاتے تو ان کے پاس اسے جلانے کے سوا کوئی جواب نہیں ہے. کتنی افسوسناک حقیقت ہے. آپ خود کو بہت زیادہ ترقی یافتہ اور سویلائز سمجھتے ہو نا؟ ذرا سوچ کر تو دیکھو کہ آج گالی گلوچ، فحاشی اور توہین کا کلچر آپ کی سوسائٹی میں نارم کیوں بن چکا ہے. یاد رکھیں کہ قرآنی نسخے جلانے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. قرآن مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اگر روئے زمین پر موجود تمام قرآنی نسخے بھی آپ جلا دیں گے تو اللہ کی قسم مسلمان ایک ہی دن میں حرف با حرف قرآن واپس لے آئیں گے. اس لیے جلانا، جلنا بند کرو اور قرآن سیکھنا، پڑھنا شروع کرو. اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ گستاخیاں کفار کیوں کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے مقام افسوس نہیں ہے کہ انہوں نے بھی قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے اور مغرب کی بنائی ہوئی ڈسیپٹیو ورلڈ کو حاصل کرنا کامیابی سمجھتے ہیں. دنیا و آخرت میں کامیابی کبھی بھی آپ کو ویسٹرن آئیڈیالوجی سے حاصل نہیں ہو سکتی. کیا آج کی جو معاشی صورتحال ہے، جو کیپٹلزم کی صورتحال ہے، جس نے آپ کے ملک کو اس طریقے سے جکڑ لیا ہے، کیا یہ بھی نہیں آپ کو جگا رہی ہے؟ ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں قرآن کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق بہترین پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل سسٹم سیکھنے اور اسے دنیا میں ہر انسان کی فلاح و بہبود کے لیے نافذ کرنے کی ضرورت ہے.